اجالا تھکی ہاری سی شاپنگ کر کے واپس آئی تھی. اب نڈھال سی بیڈ پر گری تھی. کل نکاح تھا اور آج وہ نکاح کا جوڑا لے کر آئی تھی علی کی فرمائش پر، جو ریڈ کلر کا تھا. ریڈ کلر کی لانگ ٹیل میکسی تھی جس پر نفیس اور فینسی امبرائڈری گولڈن کلر کا کام تھا. ابھی صحیح طرح سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ فوزیہ بیگم نے کہا کہ ابھی جوڑا پہن کر انہیں دکھائے. وہ بری طرح جھنجھلائی مگر ماں کا کہا ٹال نہیں سکتی تھی. سو واش روم گئی اور جوڑا پہن کر باریک کامدار دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باہر آئی. آئینے کے سامنے آئی تو خود پر ہی پیار آ گیا. بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اس کے ساتھ ہی کسی کی والہانہ نگاہوں کا سوچ کر چہرے نے لہو چھلکایا. وہ سر جھٹکتی باہر آئی. ارے میری پرنسس بہت خوبصورت لگ رہی ہے، بس کسی کی نظر نہ لگے. فوزیہ بیگم نے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالیں. وہ روحانسی سی ہو کر جلدی سے روم میں چلی آئی اور ڈور لاک کر لیا. ابھی بیگ زپ کھولنے والی تھی کہ لیزا یاد آئی. جلدی سے موبائل اٹھایا. پکس بنا کے سینڈ کرتی ہوں لیزا کو. بڑبڑاتے دوپٹہ سر پر جمایا اور مختلف پوز میں اپنی سیلفیز لینے لگی. ہوش تب اڑے جب ایک پوز میں وہ بالکل اس کے پیچھے اطمینان سے موبائل کی اسکرین میں کھڑا دکھائی دیا. علی، ہاؤ ڈیئر یو، وہ چلائی مگر اس سے پہلے ہی قریب آ کر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا. کیا یار مرواؤ گی؟ موم باہر ہیں، سن لیں گی. علی نے چٹخارا بھرتے اجالا کا ڈائلاگ بولا تو اسے صدمہ ہی تھا. غصے سے اس کے سینے پہ مکے برسائے مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو جکڑ کر کمر کے پیچھے پن کر چکا تھا. علی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی ہونے والی بیوی کی نظر اتار رہا ہوں، اس کے حسن کو نہار کر سرگوشی میں کہتے کنپتی پر سلگتے لب رکھے. وہ جی جان سے لرزی. علی پلیز. وہ روحانسی ہوئی. پریشان مت کریں. اس نے اس کے سینے میں منہ دیا. رائٹ. آج نہیں کرتا مگر کل کو چھوڑوں گا نہیں. کل تو پرمٹ بھی مل جائے گا پریشان کرنے کا. وہ سکون سے کہتا اس کے ہوش اڑا گیا. چھوڑا اب بھی نہیں. بہت ہی کوئی خراب ہیں آپ. اجالا نے بھڑاس نکالی. جانتا ہوں، علی نے مزے سے کہا. چھوڑیں مجھے. وہ مچلی. اچھا. اب کی بار شرافت کا مظاہرہ کرتے سچ میں اسے چھوڑ دیا مگر اطمینان سے وہیں کھڑا رہا. علی جائیں یہاں سے، وہ بھنا کر بولی تو علی کہا لگاتا جہاں سے آیا تھا ادھر سے ہی نکل کر غائب ہو گیا. رات ڈنر کے بعد وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے اسٹڈی میں چلا آیا تھا. لویزا بری طرح جھنجھلائی. دوپہر کا کھانا کھا کر بھی وہ باہر نکلا اور غائب ہی ہو گیا. اب بھی آیا، ڈنر کیا اور اسٹڈی میں چلا گیا. یہ تنفن کرتی اس کے پیچھے ہی اسٹڈی میں داخل ہوئی تھی. سامنے ہی صوفے پر اپنی گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا. وہ چونکا. کیا ہوا لویزا، خیریت؟ مصروف سے انداز میں کہا. یس خیریت، میں بور ہو رہی تھی. آپ کے پاس تو میرے ساتھ بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں. وہ جھنجھلائی سی چیئر پر بیٹھ گئی. اب وہ بغیر ہینڈلز کے چیئر پر ترچھی بیٹھی، اس کی بیک پر دونوں ہاتھ رکھے، ہاتھوں پر چن ٹکائے میر ہادی کو فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھی. وہ لیپ ٹاپ پر جھکا جذبت سا ہوا تھا. لیزا پلیز جا کر آرام کرو. نہیں، میں شدید قسم کی بور ہو رہی ہوں. اور آپ کو کیا بول رہی ہوں؟ آپ اپنے کام پر کانسنٹریٹ کریں. لویزا نے دانتوں تلے لب دبایا. میر ہادی نے پہلو بدل کر رہ گیا مگر جانتا تھا وہ زیادہ دیر چپ نہیں بیٹھ پائے گی. سنیے. لویزا کے چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں انتہائی شرارت بھری چمک تھی. وہ مصروف تھا. یہ آپ ابھی اتنے زیادہ مصروف ہوئے ہیں کہ کچھ اسپیشل ڈپلومہ حاصل کیا ہے؟ لویزا نے معصومیت سے پوچھا. کس چیز میں؟ میر ہادی کی مکمل توجہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر تھی. سڑیل پن میں، وہ آہستگی سے بولی مگر میر ہادی کی تیز سماعتوں سے یہ 3 الفاظ ٹکرا ہی گئے. واٹ؟ میر ہادی نے آئیبرو چکا کر اس کی جانب دیکھا جو ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں بے حال ہو رہی تھی. واٹ؟ سارے فساد کی جڑ تو یہ واٹ ہی ہے جو آپ کے ماتھے سے ختم نہیں ہوتے. لویزا منہ میں بڑبڑاتی مگر وہ باخوبی اس کے گوہر افشانیاں سن رہا تھا. یو مین کہ میں سڑیل ہوں؟ میر ہادی نے کنفرم کرنا چاہا. نہیں. ادھر بھی سکون سے جواب دیا گیا.
بس تھوڑے سے کروے کریلے ہیں، کہہ کر دانتوں تلے لب دبایا۔ آہاں، اور خود تو جیسے شہد ہو نا لویزا کہیں کی، پتہ ہے نا ایلو ویرا کتنا کڑوا ہوتا ہے، اور تم وہی کڑوی ایلو ویرا۔ میر ہادی کا لہجہ بھی اب غیر سنجیدہ تھا۔ ہاں، ہاؤ ڈیئر یو ہادی، آپ نے مجھے ایلو ویرا کیوں کہا؟ جیسے تم نے مجھے کڑوا کریلا کہا، میر ہادی نے اطمینان سے کہا۔ اور آپ کو دیکھ کر مجھے ابھی بھی ایک شعر یاد آیا، لویزا نے کہا تو میر ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 100 گنا بڑھ جاتی ہے خوبصورتی مسکرانے سے، پھر بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے بینگن سا منہ بنانے سے۔ لویزا کے شوشے پر میر ہادی نے اسے گھوری سے نوازا، مگر وہ چھوٹی سی ناک چڑھاتی، اسے ٹھینگا دکھاتی اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ اٹھا کر دوڑ لگا چکی تھی۔ شٹ، اسٹاپ لیزا، گر جاؤ گی، ڈیم اٹ، لگ جائے گی تمہیں، رک جاؤ۔ میر ہادی تلملا کر اٹھا، اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ لویزا کا پیر اٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لیپ ٹاپ سمیت زمین پر ڈھیر ہوتی، ایک مضبوط بازو نے اس کے پیٹ کے گرد چٹائی سا حصار قائم کیا تھا۔ میر ہادی نے اسے جھٹکے سے سیدھا کیا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب اس کے بازوؤں کے حصار میں تھی، مگر میر ہادی کا دماغ بالکل گھما چکی تھی۔ اس وقت کا سوچ کر میر ہادی کے دل نے پسلیوں سے سر پٹکا تھا۔ جب وہ گرتی اور اسے چوٹ لگ جاتی، ہادی نے اس کی ویسٹ سے فوراً ہاتھ ہٹایا۔ میں نے کہا تھا نا رک جاؤ، گر جاؤ گی، ابھی گرتی اور سر پر چوٹ لگ جاتی، بچی ہو جو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی۔ میر ہادی نے اسے بری طرح جھڑکا۔ آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ روحان سی ہوئی۔ یس، ڈانٹ رہا ہوں۔ میر ہادی کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ لیپ ٹاپ کی وجہ سے لویزا نے جان بوجھ کر پلکیں جھپکاتے معصومیت کے تمام ریکارڈز توڑے۔ نو، تمہاری وجہ سے، تم گر جاتی، سر پر چوٹ لگتی پھر سے، ڈیمٹ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہارے۔ وہ اب بھی اسے جھاڑ رہا تھا۔ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ آپ بہت برے ہیں، لویزا نے منہ بنایا، مگر میر ہادی نے اس کا بازو پکڑا تھا۔ گرفت میں شدت اور جنون سا تھا۔ بالکل ہوں برا، تمہارے معاملے میں کس قدر برا ہوں یہ تو ابھی تمہیں بھی نہیں اندازہ۔ جھٹکے سے اسے ہلکا سا اپنے قریب کیا تھا۔ لویزا حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اب اگر نہیں چاہتی کہ میں اٹھا کر تمہیں بیڈ پر پٹک کر آؤں تو چپ چاپ جا کر سو جاؤ اور آرام کرو۔ میر ہادی نے وارننگ دیتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا۔ اوہ، سچ میں تو ڈر گئی، لویزا نے پاؤں جھلاتے اطمینان سے کہا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے زج کر رہی ہے۔ یہ دیکھو میری ماں، لیڈی موگیمبو، میرے جڑے ہاتھ، میں جانتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتی، اب جاؤ مجھے آفس کا کام کرنے دو۔ میر ہادی نے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے کہا۔ وڈیرا جی کی واٹ لگ چکی تھی ایلو ویرا کے ہاتھوں، وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی۔ میر ہادی اسے کھلکھلاتے ہنستے غور سے دیکھے گیا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی کہ وہ بھوکلا کر سیدھی ہوئی۔ اوکے، رائٹ، جاتی ہوں، کیا یاد کریں گے؟ کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ انداز شاہانہ تھا۔ وہ کندھے سے نادیدہ چیز جھٹکتی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ رانا میر ہادی اس کے جاتے قدم دیکھتا رہا، ایک سر سیاہ بھری، اور پھر اسٹڈی کا رخ کیا۔ اسے بھیج تو دیا تھا روم میں، مگر اب ہر چیز سے جیسے جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ میر ہادی نے جھنجلا کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا، مردانہ گرے شال کندھوں پر ڈالے باہر لان میں چلا آیا۔ رات اور سوچ گہری تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ گلی میں رات بھر پھرتا ہے کوئی، گلے میں نیند کا تعویذ ڈالے۔ لویزا، جو کہ نائٹ ڈریس، سادہ سی فیروزی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن کر بیڈ تک آ رہی تھی، کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تو ونڈو تک آئی۔ سامنے ہی کھڑکی کے پاس وہ اتنی ٹھنڈ اور دھند میں دیوانوں کی طرح لان میں چہل قدمی میں مصروف تھا۔ ادھر اس کی بھی نگاہیں بھٹک کر کھڑکی تک اٹھی تھیں۔ آنکھوں سے آنکھوں کا تصادم ہوا تھا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں بیک وقت لپک، وحشت اور ادھورا پن جھلک رہا تھا، جیسے کسی بچے کو شدت سے کسی چیز کی طلب ہو اور وہ اس کی پہنچ سے کافی دور ہو۔ لویزا جانتی تھی اچھی طرح کہ وہ ادھورا ہے، وہ دونوں ادھورے ہیں اور ادھورے پن میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔
وہ اسے مکمل خوشیاں نہیں دے پا رہی تھی۔ لویزا نے ایک سر سے سانس کھینچی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتا رہا، مگر وہ تیزی سے پیچھے مڑی، شال کندھوں پر اوڑھی اور باہر نکلی۔ وہ لان میں چلی آئی تھی۔ میر ہادی نے اسے غصے سے گھورا، مگر وہ لاپرواہی سے اس کے قریب چلی آئی۔ مجھے تو بول رہے تھے آفس کا کام کرنا ہے، اور اب خود کیوں بھٹکتی آتما بنے گھوم رہے ہیں اتنی ٹھنڈ میں؟ وہ ٹھنڈ سے دانت بجا بولی۔ تم کیوں آئی باہر؟ فوراً اندر جاؤ، میر ہادی نے سنجیدگی سے کہا، اور مڑ کر جھولے پر بیٹھ گیا۔ کیوں آپ ڈرتے ہیں مجھ سے؟ نہیں، اپنے آپ سے ڈرتا ہوں، وہ دوسری جانب دیکھ کر بولا۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ اس کے پاس آ کر جھولے پر اس کے پہلو میں بیٹھی، اس کے ہاتھ کے نیچے سے چادر کھینچ کر چادر کا سرا اپنے گرد لپیٹ لیا۔ میر ہادی سانس روک کر اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اب لویزا کا بازو میر ہادی کے بازو سے مس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے دیکھنے کو کچھ اور ہی سمجھی۔ کیا ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے بہت زیادہ؟ انداز لاپرواہ سا تھا، مگر وہ پاس بیٹھے شخص کی رگ رگ میں جذبات پوری جزیات کے ساتھ جگا چکی تھی۔ سنیں ہادی، لویزا نے ہادی سے ذرا سا رخ دوسری جانب موڑ کر کہا۔ وہ لب کاٹتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، جیسے کچھ کہنے کے لیے ہمت مجتمع کر رہی ہو۔ لویزا کا سرد ہاتھ اچانک ہی میر ہادی کے سلگتے پرحدت ہاتھ کے اوپر آیا تھا۔ میر ہادی کی سانس اس کے سینے میں الجھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے آپ کو میرے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے؟ بات کافی مبہم انداز میں کی گئی تھی، مگر وہ اس میں چھپی گہرائی کو اچھی طرح جان چکا تھا۔ تبھی تڑپ کر اپنی شال سے نکلا اور شال کا دوسرا سرا بھی اس نازک سی جان کے گرد لپیٹ دیا، جو اب ٹھنڈ کی شدت سے کپکپا رہی تھی۔ لیزا، فوراً اٹھو، اپنے روم میں جاؤ۔ میر ہادی کے لہجے میں شدید قسم کی جھنجھلاہٹ تھی، تبھی غرا کر بولا تھا۔ لویزا بغیر بحث کیے اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ کسی کی اذیتوں اور درد کی سلگتی بھٹی میں جھونک گئی تھی۔ تبھی اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ وہیں ٹہلتا اپنی جان سگریٹ میں جھونکتا رہا۔ صبح 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ رات بے خوابی کی بدولت سر کافی بھاری ہو رہا تھا۔ آج علی کا نکاح بھی تھا۔ وہ گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا، فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا۔ کچن میں جھانکا تو کوئی نہیں تھا، صرف میٹ کچن کا پھیلاوا سمیٹنے میں مصروف تھی، اور روزی باہر ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی نیوز پیپر پڑھ رہی تھی۔ گڈ مارننگ سر، روزی نے وش کیا۔ مارننگ، لویزا کدھر ہے؟ بریک فاسٹ کر لیا؟ میڈیسن لے لی؟ وہ چیئر پر بیٹھتا بولا۔ یس سر، وہ تو کب کی کر چکی، بریک فاسٹ اور میڈیسن بھی لے لیں، اب تو نکاح میں شرکت کے لیے تیاری کر رہی ہیں، روزی نے کہا تو وہ بے تحاشا چونکا۔ مطلب کیسی تیاری؟ لہجہ خود بخود تھیکا ہوا تھا میر ہادی کا۔ ڈریس وغیرہ ریڈی کر رہی ہیں، روزی نے کہا تو میر ہادی کا دل کیا اپنی لا علمی اور لاپرواہی پر ماتھا پیٹ لے، مگر میں نے تو اسے کوئی شاپنگ نہیں کروائی۔ وہ سر میم اجالا نے کی ہے ان کی ساری شاپنگ۔ رانا میر ہادی کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بھجی۔ سب سے پہلے موبائل میں کچھ کام کر کے جلدی سے بریک فاسٹ کیا، اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے روم تک آیا۔ محبت غیر اختیاری شے ہے، اس پر نہ بس ہے نہ قابو۔ محبت کی آگ سلگائے نہیں سلگتی، بلکہ خود بخود دہکتی ہے۔ ہلکی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی اجالا کی دی گئی گرے کلر میکسی بیڈ پر پھیلائے، اس کے ساتھ کی میچنگ جیولری بھی بیڈ پر رکھے۔ اب ڈریسنگ میں سر دیے جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ایلوویرا؟ وہ بیڈ کے قریب کھڑے ہو کر بولا۔ وہ میں تیاری کر رہی تھی، اجالا نے کہا میں پہلے ہی آ جاؤں، تیار بھی ادھر ہی کروا دے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مصروف سا انداز پہ رانا میر ہادی جی جان سے جل کر راکھ ہوا تھا۔ یہ دیکھیے، یہ سینڈل میچ کرتے ہیں نا؟ وہ الماری سے اجالا کے لائے ہوئے سینڈل نکال کر مڑی، مگر میر ہادی کا دھواں دھواں چہرہ دیکھ حیران ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ ہلکا سا نوک ہوا تھا۔ یس کم ان، میر ہادی نے کہا تو حیران سی دیکھے گئی۔ افضل ہاتھوں میں ڈھیر سارے شاپر لیے اندر آیا اور بیڈ پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ متجسس سی آگے بڑھی۔ ڈریسز اور باقی چیزیں ہیں مسز، آن لائن آرڈر کیے تھے کیونکہ تم صرف میری ذمہ داری ہو، اسی لیے میں میرا لایا ڈریس پہنو گی اور میرے ساتھ ہی فنکشن میں جاؤ گی، اس نے غیر معمولی سنجیدگی سے کہا تو لویزا حیران ہوئی۔
ارے آپ تو فضول میں ٹچی ہو رہے ہیں، اتنے پیار سے لا کر دیا ہے اجالا نے، اب اگر نہ پہنا تو اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ شاید سامنے کھڑے شخص کا دھواں دھواں چہرہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نو، تم میری وائف ہو، میری ذمہ داری ہو، تم میرا لایا ڈریس پہنو گی، اینڈ دیٹس فائنل۔ اس کی آواز میں اب غصہ اور تپش سی تھی۔ لویزا اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی اور صلح جو انداز میں بولی، اوکے آج ہی پہن لیتی ہوں، آئندہ صرف آپ کے لائے ڈریس پہنا کروں گی۔ نو مین نو۔ میر ہادی نے زچ ہو کر اس ڈریس کو گھورا۔ ارے دیکھے تو صحیح، کتنا اچھا ڈریس ہے، کیا خرابی ہے اس میں؟ وہ بھی اب اس کی ضد سے خائف ہو رہی تھی۔ ہے تو نہیں مگر ہو سکتی ہے، لہجہ معنی خیز تھا، مطلب؟ لویزا چونکی۔ تبھی رانا میر ہادی نے ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس جس میں 2-3 گھونٹ باقی تھے، میکسی پر جوس کا چھڑکاؤ کیا تھا۔ لویزا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ لویزا نے میر ہادی کا ہاتھ پکڑا اور میر ہادی نے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے تھامے تھے۔ ڈونٹ یو ڈیئر وائفی، اگر مجھ پہ یا میری چیز پر کسی اور کو یا کسی اور کی چیز کی فوقیت دی تو اس کا بالکل ایسا ہی حشر کروں گا، دوبارہ کسی بھی چیز کے قابل نہ رہے۔ یہ میری مسٹیک ہے، مجھے تمہاری ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، یہ شاپنگ مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر میں کام کے سلسلے میں چلا گیا، بٹ بیٹر دین نیکسٹ ٹائم۔ اب جلدی سے فریش ہو کر ڈریس پہنو، بیوٹیشن آتی ہی ہوگی۔ میر ہادی کے لہجے میں لویزا کو خود کے لیے ایک لپک سی، ایک تڑپ سی محسوس ہوئی۔ وہ نرمی سے اس کے بازو چھوڑ کر روم سے چلا گیا۔ ہاں مگر جاتے ہوئے وہ گرے میکسی اٹھا کر اس کا گولا سا بنا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا نہیں بھولا تھا۔ لویزا نے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ ایک اس بندے کی سمجھ نہیں آتی، کبھی یوں گریز برتتا جیسے راستے میں بھی کبھی نہیں ملا ہو، اور کبھی یوں مہرباں ہوتا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے پاگل بھی نہ ہو، مگر لویزا ابھی یہ کہاں جانتی تھی کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی پاگل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ رنگ تھا، روشنی تھا، قامت تھا، جس پہ ہم مر مٹے، قیامت تھا، خواب تعبیر بن کے آئے تھے، کیا عجب موسم رفاقت تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی تھی، نیلے اور سبز رنگ بلکہ مور پنکھ میں موجود تمام رنگوں کے امتزاج کی، گھٹنوں سے نیچے تک فراق پاجامہ، بڑے سے دوپٹے کے اوپر حجاب اور ہلکے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ وہ جو لانج میں اپنا کوٹ پہن رہا تھا اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ میر ہادی نے بھی رائل بلو 3 پیس پہنا تھا اور اب اپنی جگہ پر اسٹل سا تھا۔ وہ جھکی نگاہوں سے اس کے پیچھے اس کے قریب آئی تھی اور کوٹ تھام کر اسے پہنایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اپنی بے اختیاری پر پھر گڑبڑایا۔ ایک خوشبو سی تھی جو اس کے آنے سے فضا میں رچ بس گئی تھی، اور اس خوشبو کا تو وہ ایڈکٹ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر یہ خوشبو اپنی روح میں اتاری۔ کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ میر ہادی کے سوال پر وہ چونکی۔ آپ مذاق اڑا رہے ہیں میرا؟ کیونکہ پرفیوم لگانا تو میں بھول ہی گئی۔ وہ روحانسی ہوئی اور دوبارہ روم میں جانے لگی۔ میر ہادی نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ مذاق بالکل نہیں تھا یہ، مجھے یہی خوشبو پسند ہے جو تمہارے وجود سے اٹھتی ہے اور فضا کو مہکا دیتی ہے۔ لہجہ بہکا ہوا سا تھا۔ لویزا کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ چلیں، وہ بھی ہوش میں آیا۔ دونوں آ کر گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آج وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی میر لاج سے نکلی۔ آپ نے بتایا نہیں میں آپ کے دیے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نو، نہیں بتایا، اور بتاؤں گا بھی نہیں۔ میر ہادی کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ وہ اس کی بے اختیاری تو دیکھ ہی چکی تھی، مزید بے بس کرنے کا ارادہ ترک کرتی باہر دیکھنے لگی، مگر باہر کون کمبخت دیکھ رہا تھا؟ وہ تو اپنے موبائل کی آف اسکرین میں سے اپنے مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ و سفید رنگت کے اوپر براؤن سن گلاسز لگائے بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور اب لویزا کے دل کی سلطنت کا بھی بے تاج بادشاہی تھا۔ وہ کافی دیر اس کی یہ معصومانہ حرکت نوٹ کر کے اپنے لب بری طرح کچل رہا تھا۔ لیزا، مت کرو میری جان، پچھتاؤ گی، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ میر ہادی کی جھنجھلائی آواز آئی تو چوری پکڑے جانے پر اس نے دانتوں تلے لب دبایا اور جلدی سے موبائل نیچے کر لیا۔ وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں اجالا اور علی کے بہت خاص رشتہ دار اور قریبی لوگ تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی اندر داخل ہوئے تو کئی لوگوں کا مرکز نگاہ بنے۔ میر ہادی علی کے پاس اسٹیج پر چلا گیا جبکہ وہ برائڈل روم میں چلی گئی۔ یو دھوکے باز چیٹر، دوست آپ کیا لینے آئی ہو؟ اب بھی دفع ہو جاؤ۔
اپنے اس سو کالڈ شوہر کے پاس؟ اجالا اسے دیکھتے چلا کر بولی تو لویزا کہا لگا کر ہنس پڑی۔ اجالا ریڈ میکسی میں دلہن بنی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یار تم نہیں جانتی وہ میرے معاملے میں کتنے ایگریسو ہیں، بس ضد پکڑ لی کہ میرے ساتھ ہی جانا ہے۔ لویزا نے لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ اجالا کو بتایا تو وہ حیران ہی تو رہ گئی۔ اور یہ ڈریس میرے والا کہاں ہے لویزا؟ اب کی بار لویزا بری طرح گڑبڑائی تھی، جبکہ اجالا صدمے سے گنگ ہوئی تھی۔ وہ اجالا پلیز مائنڈ مت کرنا، وہ اتنے اچھے موقع پر اپنا موڈ مت خراب کرنا۔ یہ بھی انہوں نے ضد کی کہ میں پہنوں۔ کیا مطلب کیسی ضد؟ اجالا کا بس نہیں چل رہا تھا اس پاگل وڈیرے کا، جا کر منہ نوچ لیتی۔ وہ خواہ ہی لویزا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بول رہے تھے کہ میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوں، تو میری ہر ضرورت کا خیال وہ رکھیں گے، اور آج کا ڈریس بھی انہی کا دیا ہوا ہے، پہننا چاہیے مجھے، لویزا نے نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مگر اس کا دھواں دھار غصے سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کو سچ ہی کیوں بتایا۔ سچ میں لویزا تم غلام نہیں ہو اس آدمی کی، تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ چبا چبا کر کہتی۔ وہ اچھی خاصی تیش میں آ چکی تھی، مگر لویزا کا اس قدر حسین اترا چہرہ دیکھ کر اس نے مٹھیاں بھیج کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ تبھی فوزیہ بیگم انہیں بلانے آ گئی تھیں۔ سب مہمان پہنچ چکے تھے، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ لویزا اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لائی، اسٹیج تک لا کر اس کے ہلکے لرزتے وجود کو علی کے پہلو میں بٹھایا۔ اجالا نے ایک نگاہ غلط اسٹیج کے قریب بے نیاز سے کھڑے شخص پر ڈالی، جس کے پہلو میں اب لویزا کھڑی ہادی کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ اجالا نے پہلو بدلا۔ ایجاب و قبول کا مرحلے کی شروعات ہوئی، اور بہت ہی جلد دو محبت کرنے والے دل ایک پاک بندھن میں بن گئے۔ مبارکباد کی صدا بلند ہوئی۔ اجالا اور علی سب سے مبارکباد وصول کرنے لگے۔ تھینکس وائفی، خود کو زندگی بھر کے لیے میرے نام لکھنے کے لیے۔ علی کے معنی خیز سرگوشی اجالا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ فوٹوگرافر اب ان کی مختلف پوز میں تصویریں لے رہا تھا۔ اجالا نے اشارے سے لویزا کو اپنے پاس بلایا، مگر وہ ہادی کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر آئی تو اجالا نے خونخوار نگاہوں سے میر ہادی کو گھورا، مگر وہ لویزا کے پیچھے آتا ہے بے نیازی سے کندھے اچکا گیا۔ وہ دونوں اسٹیج پر آئے، سر سامنے کھڑے ہوں۔ فوٹوگرافر نے کہا تو ہادی لویزا کو لیے سامنے کھڑا ہوا۔ میم تھوڑا کلوز ہوں سر کے، فوٹوگرافر نے کہا تو ہادی نے لویزا کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا۔ اب وہ دونوں ایک کپل کی طرح پکس بنوا رہے تھے۔ علی اپنے دوست سے کہیں کہ میری فرینڈ سے 2 فٹ کے فاصلے پر رہے، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اجالا نے دانت پیس کر علی سے کہا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال بھبو کا ہو چکا تھا۔ علی نے بھی حیران نگاہوں سے رانا میر ہادی کو دیکھا تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر اجالا کو تپانے کو کر رہا ہو، جیسے اجالا ہادی کی رقیب ہو۔ اب پتہ نہیں ان دونوں میں کون جل رہا تھا، میر ہادی اجالا سے یا اجالا میر ہادی سے۔ لویزا فوزیہ بیگم کے بلانے پر ان کے پاس گئی تھی۔ ہادی علی کے پاس آیا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ آپ کی جاگیر کا کوئی حصہ نہیں جس پر قبضہ جمانے کی کوشش میں ہیں۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے فورس کرنے کے لیے کہ وہ میرا چھوڑ کر آپ کا لایا ہوا ڈریس پہنے؟ کوئی رشتہ نہیں آپ کا اس سے، کوئی حد نہیں۔ بھول گئے تو یاد کرواؤں؟ یادداشت تو لگتا ہے آپ کی چلی گئی ہے، اجالا نے چبا چبا کر کہتے اپنی ساری بھڑاس نکالی تو رانا میر ہادی کی رگیں تن گئی تھیں۔ جھٹکے سے اٹھ کر کچھ بھی کہے بغیر، کھانا کھائے بغیر باہر نکل آیا۔ مگر یہ حقیقت ہی تو تھی۔ لیکن اگر حقیقت ہے تو اتنی تلخ کیوں ہے؟ کیوں اس کی دل و جان میں سوئیاں سی چبھی ہیں؟ کیوں روم روم سلگ اٹھا تھا؟ علی اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا، جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کن پتیاں سہلا رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میر ہادی کیا ہے یہ سب یار؟ علی نے جھنجلا کر کہا۔ رانا میر ہادی اس کی جانب مڑا تھا، گاڑی سے ٹیک لگائی، پاکٹ سے سگریٹ نکال کر سلگائی۔ عشق ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ علی کے سر پر 7 آسمان گرے تھے۔ کئی لمحے تو علی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ رانا میر ہادی اپنے ہوش میں تو ہو؟ علی نے حیرت کی انتہا پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا۔ اس میں بے ہوشی یا مدہوشی ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ گہرے کش بھرتا سکون سے بولا۔ یہ میں نے رانا میر ہادی کے منہ سے سنا، لویزا اقبال کے لیے، جسے وہ اپنی سب سے بڑی دشمن کہتا تھا۔ علی نے اسے یاد دلوایا کہ وہ اس کی کیا ہے اور صرف کیا ہو سکتی ہے۔ تم نے صحیح سنا بالکل علی، اسی دشمن سے عشق ہو گیا ہے رانا میر ہادی کو۔ اس کے اطمینان میں جانے کیوں
رتی برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا۔ علی کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر خوش کی دنیا میں لائے جو شاید پی کر آیا تھا۔ مت کھیلو آگ سے میر ہادی، جل جاؤ گے، جلا بیٹھو گے اپنے دل و جاں، باز آ جاؤ۔ علی نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چاہا۔ میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلگ چکا علی، اب وہ کون سی آگ ہے جو میر ہادی کو جلا سکے؟ کرب سے کہتے اس نے جیسے اپنا ہی مذاق اڑایا۔ جانے دو اسے ہادی، ابھی بھی وقت ہے، علی نے اسے مشورہ دیا۔ اب تو وہ مر کر ہی میر ہادی کی دسترس سے آزاد ہو سکتی ہے علی، میری رگ و جاں میں بس چکی ہے وہ، خود سے الگ کروں تو مر جاؤں گا، وہ سکون سے بولا۔ وہ حویلی والے، تم شاید پی کر آئے ہو ہادی، حویلی والوں کا کیا، وہ اس کی اجازت دیں گے تمہیں؟ تم مجھے کسی کی پرواہ نہیں نا، کسی سے ڈرتا ہوں، وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتا بولا۔ یہ سب تسلیم کر کے دل و جاں میں ایک سکون، ایک سرور سا دور چلا تھا۔ آنے والے وقت سے ڈرو ہادی، جب اس کی یادداشت واپس آ گئی تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے شوہر نہیں تھے، تم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا، تم نے اسے اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو وہ علی، وہ دھاڑا اور اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ پہلی بات وہ اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی میرے پاس آئی تھی، اور دوسری میں اس کی وہ یادیں نوچ کر دور پھینک دوں گا جو اسے مجھ سے دور کریں گی، میں اس کا ماضی اس سے الگ کر کے دور پھینک دوں گا۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑتا ہذیانی سا ہوا۔ میں کبھی اس کی یادداشت واپس آنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں، کسی صورت نہیں۔ وہ اطمینان سے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ علی نے اس پاگل خپتی کو دیکھا جو نہ جانے اب کیا قہر ڈھانے والا تھا۔ میر ہادی کب سے چل رہا ہے یہ؟ علی نے بری طرح گھورا۔ شاید تب سے جب وہ مجھ سے پہلی مرتبہ ٹکرائی تھی۔ میر ہادی کے جواب نے اسے تپا ڈالا تھا۔ میر ہادی پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ علی کا لہجہ تیز تھا۔ آف کورس یس، ایلو ویرا کے لیے پاگل ہو گیا ہوں۔ یہ غلط ہے میر ہادی، میں اسے بالکل ٹھیک اور صحیح کر دوں گا علی۔ وہ کیسے؟ علی نے دانت پیس کر کہا۔ مگر اس سے پہلے بحث مزید طول پاتی اندر سے لویزا آتی دکھائی دی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، لویزا نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے دونوں اندر چلے آئے۔ ان چاروں نے اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لویزا نے پھر ان تینوں کی غیر معمولی خاموشی اور ماحول میں ایک تناؤ سا محسوس کیا، کیونکہ کب سے وہی بولے جا رہی تھی۔ لویزا آج پلیز میرے ساتھ چلو، بہت پھیلاوا ہے جو سمیٹنا ہے، میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ اجالا نے سب کو اگنور کر کے لویزا کو کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہانہ گڑھا، مگر مقابل بھی سر پھرے وڈیرا جی تھے۔ اجالا کی اس بات پر لویزا نے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ آئی تھنک آپ اس پیشنٹ سے ہیلپ مانگ رہی ہیں بھابھی، جسے خود ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے۔ اگر ادھر بھی آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لیزا کو اتنے جھنجٹ میں نہیں ڈالتا، اس کے گھر پر ہی ریسٹ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا۔ میر ہادی کی بات پر اجالا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا جو سرے سے اس کے بہانے کو ہی رد کر چکا تھا۔ لیزا، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہے، تمہیں گھر ڈراپ کر دوں؟ جلدی آؤ، وہ کہہ کر باہر جا چکا۔ لویزا نے مسکین سی شکل بنا کر اجالا کی جانب دیکھا۔ اجالا بامشکل ہی مسکرا پائی۔ جاؤ، وہ ویٹ کر رہا ہوگا، اجالا بہت مشکل سے بول پائی اور اٹھ کر اسے بھینچ کر گلے ملی تھی۔ وہ شدید غصے میں اپنی جیولری نوچ نوچ کر ڈریسنگ پر پھینک رہی تھی اور علی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ چیپ گھمنڈی انسان، ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ کیوں کر رہا ہے وہ یہ سب؟ آخر چاہتا کیا ہے اب اس معصوم جان سے؟ برباد تو کر دیا ہے اسے پوری طرح، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اجالا ہائپر ہوئی۔ وہ لویزا کو چاہتا ہے اجالا۔ علی نے نگاہیں چراتے اجالا کے سر پر بم پھوڑا۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ ہوش میں تو ہے وہ بندہ؟ ہاں سچ بول رہا ہوں اجالا، آج اس نے خود میرے سامنے کنفیس کیا کہ وہ لویزا سے عشق کرتا ہے، پاگل ہے اس کے لیے، اب ساری زندگی اسے نہیں چھوڑے گا۔ علی نے سنجیدگی سے اجالا کو رانا میر ہادی کے نادر خیالات بتائے۔ خام خیالی ہے اس شخص کی، وہ تو دنیا کا آخری مرد ہو اور دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے تب بھی میں اسے لویزا نہ دوں، وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے؟ علی، میں یہ سب صرف لویزا کی جان بچانے کو برداشت کر رہی ہوں، نہیں تو آئی سوئر اس بندے کا منہ نوچ لی تھی۔ اجالا نے تیش میں اپنا جوڑا نوچا۔ آؤچ، خود کو ہی درد دے بیٹھی۔ واٹ دا ہیل اجالا، خود کو کیوں تکلیف دے رہی ہو؟ علی غراتا اس تک پہنچا تھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔
وہ اس کے سینے میں منہ دیے رو رو کر آج کی ساری بھڑاس اور غم و غصہ نکالنے لگی۔ ریلیکس یار، عادی نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ یہ سب لویزا کا نصیب تھا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور میر ہادی کی وجہ سے تم ہمارے اتنے قیمتی پل کب سے ویسٹ کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس چیز کا؟ وہ اسے سمجھاتے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا تو اجالا کے رونے کی شدت میں کمی آئی۔ وہ واقعی کب سے لویزا کی ٹینشن میں عالی کو اگنور کر رہی تھی۔ آج ہی ان کے بیچ بندھے جانے والے اس انوکھے اور اچھوتے رشتے کو بہت ہی قیمتی پلوں کو محسوس کرنے کے بجائے رونے دھونے میں مصروف تھی۔ آئی ایم سوری۔ بالآخر اس بیچارے مسکین شوہر پر ترس آ ہی گیا اور سوں کرتی منہ سے قیمتی الفاظ ادا ہوئے۔ اٹس اوکے، روندو کہیں کی، عالی نے چھیڑا تو وہ اپنے اصلی روپ میں واپس آئی۔ واٹ؟ ہاؤ ڈیئر یو! یہ تو میں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی کہ ممی پاپا نے کسی ہمٹی ڈمٹی کے پلو سے باندھ دیا مجھے۔ وہ بھی سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی بولی۔ واٹ؟ میں کاٹوں؟ وہ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ چمگادڑ! عالی نے ہنسی ضبط کرتے کہا اور وہ حسب معمول تپ گئی۔ واٹ عالی، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ توڑ دو، ویسے یہ رات تو منہ چومنے کی ہے۔ عالی کے شوشے نے اس کی 14 طبق روشن کیے تھے۔ عالی، زیادہ فری نہ ہو، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کرنا چاہا۔ وہ تو نکاح کے 2 بول کے بعد آٹومیٹک ہو گیا ہوں۔ عالی نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ عالی باس آئیں۔ اجالا اس کی پناہوں میں کسمسائی۔ کبھی یوں بھی بول دیا کرو ظالم لڑکی، عالی پاس آئیں۔ اس کی گال کو لبوں سے چھوا۔ چلو میں تمہیں بتاؤں آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کیا اور محبت کا خراج پیش کیا۔ مجھے نہیں جاننا، وہ اٹکتی سانس کے دوران اتنا ہی بول پائی۔ عالی نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا، اس کا دھیان اپنے جانب مبذول کر کے۔ پورے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میر ہادی اپنے ایگزامز میں بزی ہو گیا اور اپنی زیادہ تر راتیں فارم ہاؤس گزاریں۔ وہ تو چاہتا تھا لویزا بھی آگے پڑھے، مگر ڈاکٹرز نے یہ بھی منع کر دیا تھا کہ اس سے اس کے برین اور آنکھوں پر وزن پڑتا، جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اسی دوران لویزا پورے 15 دن اجالا کے پاس بھی رہی تھی۔ اب جب ایگزام سے فری ہوا تھا تو حویلی جا چکا تھا اور وہاں جا کر زمینوں کے بکھیڑوں میں ایسا الجھا کہ پورے 2 ہفتے سے وہیں لگ گئے تھے۔ اس دوران وہ کتنا تڑپا تھا، کس قدر درد محسوس کرتا تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ یہ دن رات اس نے کیسے گزارے تھے؟ مسئلہ محبت کا کوئی حل نہیں تھا جو سجھائی دیتا تھا، نہ اس کے قریب جا سکتا تھا نہ اس سے دور رہ پا رہا تھا۔ کرتا بھی تو کیا؟ ادھر لویزا کی عجیب ہی حالت تھی۔ وہ اس کا گریز سمجھ سکتی تھی، مگر اب تو جو ان کی درمیان دیوار بنی ہوئی تھی وہ بندش بھی کئی دنوں سے ہٹ چکی تھی، تو وہ کیوں اس سے بے رخی برت رہا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اب تو اس کا عجیب ہی رویہ دیکھا اس نے۔ ان 2 ماہ میں وہ آفس کے نائٹ شفٹنگ کام کا بول کر بس دن میں ہی گھر آیا۔ بیچ میں 15 دن تو وہ بھی نہیں آیا تھا۔ دونوں کا صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا، بس وقت جانے کون سا طے کیا جانا تھا۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا۔ وہ حویلی سے لوٹ آیا تھا، مگر میر لاج کے بجائے فارم ہاؤس رکا تھا۔ دل کو کسی پل قرار نہیں تھا، بے خوابی روٹین بن چکی تھی۔ آج صبح سے موسم کافی ابر آلود تھا اور رات تک اسی موسم نے آندھی طوفان کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ تبھی پورے شہر کی بجلی گئی تھی۔ اس نے افضل کو کال ملائی تھی، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی، مگر جو سامنے سے سننے کو ملا تھا اسے سننے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بجلی کی اسی رفتاری سے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ ادھر وہ جو آج جاگ رہی تھی، ہر رات کی طرح آج رات بھی نیند اور وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ رات طوفانی اور دل دہلا دینے والی تھی کہ تبھی لائٹ چلی گئی تھی۔ جنریٹر چلتے چلتے اچانک بند ہو گیا تھا۔ کافی دیر تو اس نے موبائل کا ٹارچ جلا کر رکھا، مگر پھر چارجنگ ختم ہونے پر وہ بھی جواب دے گیا۔ تب وہ جی جان سے گھبرائی تھی۔ پورے رستے اسے اس بات نے پریشان کیا تھا کہ اب وہ اس اندھیرے اور طوفان سے بے تحاشا ڈرتی ہے۔ وہ جو اس کے ذہن پر سوار تھی، دل ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کے قریب رہنے کا تمنائی ہونے لگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ وہاں پہنچا تھا۔ رات کے 1 بج چکے تھے۔ گاڑی جھٹکے سے میر لاج کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میر لاج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ جنریٹر خراب ہو چکا تھا
اور کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر ہی چلا جاتا اور صورتحال معلوم کر لیتا۔ ہادی اندر کی جانب بڑھا۔ لویزا، اس نے باہر سے چلا کر اس آواز دی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے تحاشا گھبرایا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا موبائل کا ٹارچ جلاتا بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیزا، اس نے پھر پکارا۔ کمرے سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میر ہادی کا دل کسی نے پاؤں تلے کچلا۔ لویزا، اس نے پھر نرمی سے پکارا۔ وہ جو بیڈ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی تڑپ کر باہر نکلی اور میر ہادی کے کشادہ سینے سے لپٹی، اس کے سینے میں منہ دے کر سسک پڑی۔ لویزا کے آنسو اس کی قمیض میں جذب ہوئے تھے۔ میر ہادی کے سینے میں طوفان سا اٹھا تھا۔ خوف و ہراس سے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد نرمی سے اپنی مردانہ شال پھیلا کر کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا۔ کہاں چلے جاتے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر؟ کیوں جاتے ہیں؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار نکالتی وہ سسک پڑی۔ میر ہادی بس آنکھیں موندے اسے محسوس کیے گیا، جیسے اس کا احساس اپنی روح میں اتار لینا چاہتا ہو۔ گہری رات، معنی خیز خاموشی، پر فسوں تنہائی اور باہوں میں ایک نرم و گداس وجود۔ وہ تو اسے اپنا شوہر، اپنا محرم، اپنا جسم و جاں کا مالک سمجھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر کیا میر ہادی بھول گیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ جو اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نرمی سے اس کے حسین و معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے اندھیرے میں اس کو دیکھے گیا، اور اب میر ہادی کی نگاہوں کا فوکس اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے گداز لب تھے، جو لویزا بھی محسوس کرتی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ میر ہادی کے حلق میں کانٹے سے اگ آئے، رگو جاں میں ایک تشنگی سی جاگی۔ میر ہادی نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا ملہی چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھتا کانوں میں کچھ الفاظ، کچھ جملے گڑمڑ ہوئے تھے۔ مداوع کیسے کرو گے میر ہادی؟ کیسے کفارہ ادا کرو گے اس رات کا؟ نہیں کر پاؤ گے۔ میر ہادی نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے دور پھینکا تھا، جیسے وہ کوئی اچھوت تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری، حیرت سے گنگ رہ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا تو اس کی نزدیکیوں سے اتنا خوف کیوں کھاتا تھا؟ ہر رات کیوں چلا جاتا تھا اس سے دور؟ کیوں اس کے چھونے سے جھنجھلاتا تھا؟ وہ بچی تو نہیں تھی جو سمجھتی نہیں؟ شاید اس سے اس شخص کا دل بھر چکا تھا، یا وہ اپنی بیمار بیوی سے اکتا چکا تھا، مگر اب تو وہ مکمل صحتیاب ہو چکی تھی۔ تبھی وہ یہ سوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آئی ایم سوری لویزا، پلیز آئی ایم سوری۔ میر ہادی نے بے بسی سے کنپٹیاں سہلائیں اور بیٹھ کے قریب آیا۔ نو ڈونٹ یو ڈیئر، دور رہیں مجھ سے۔ اگر دل بھر گیا ہے تو بتا دیں، اگر اکتا گئے ہیں تو بھی بتا دیں، کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی میں سننا چاہوں گی، مگر اس طرح آپ کو میری ذات کی نفی اور بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں آپ کو یوں مجھے دھتکارنے کا۔ آپ کا حد تک آمیز رویہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ میر ہادی نے بازو سے تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور سیدھا کر کے تکیے پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں اور سوچیں نکال دو لویزا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میں ادھر ہی ہوں لویزا، تمہارے بہت قریب۔ سو جاؤ شاباش، وہ سنجیدگی سے کہتا اسے بچوں کی طرح بہلاتا۔ اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، مگر اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھا تھا۔ لویزا کا دل کیا اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، جو نہ صحیح طرح سے اسے اپنا رہا تھا، نہ اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے دے رہا تھا، کیونکہ دن میں تو ہر قیمت پر، ہر صورت وہ اسے نگاہوں کے سامنے چاہیے ہوتی تھی، مگر رات میں وہ اسے خود سے دور پھینک چکا تھا۔ لویزا نے مڑ کر دیکھا، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھا تھا۔ لویزا نے جھنجلا کر تکیے میں منہ دیا۔ میر ہادی بند نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، تبھی مبہم زخمی سا مسکرایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، تبھی وہ کچھ دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوب گئی۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑوے مرحلے سے گزرتے لال انگار آنکھیں کھول کر اسے نرمی سے دیکھا، ایک سرد سی آہ خارج کی اور
خاموشی سے کمرے سے باہر چلا آیا۔ باہر افضل ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ افضل، بوتلیں اٹھا کر لاؤ۔ رانا میر ہادی کی ڈیمانڈ پر افضل نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا، جو آج پورے 3 ماہ بعد اس چیز کی فرمائش کر کے انیکسی کی جانب لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ جا چکا۔ افضل بوتلیں تھامے اپنی انیکسی آیا تو وہ چھوٹے سے ٹیبل کے پاس رکھے گئے 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا تھا۔ پیک بناؤ افضل، اس نے سرسراتے لہجے میں کہا تو افضل نے خاموشی سے پیک بنا دیا۔ اب اس کے سامنے گلاس پڑا تھا، وہ اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ تبھی میر ہادی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر ہر چیز تہس نہس کرتی تھی۔ بوتلیں فرش پر گر کر چکنا چور ہوئی تھیں۔ جب عشق اور محبوب مجھ پر حرام ہے، اسے منہ نہیں لگا رہا تو اس حرام کو کیوں منہ لگاؤں؟ افضل میں پاگل ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میں اس کے بغیر، اور دور نہیں رہ سکتا اس سے، اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ افضل، میں کیا کروں؟ سر ہاتھوں میں لے کر آج چھوٹا سائیں افضل کے سامنے رو دیا تھا۔ عشق کو حلال کر لیں خود پر چھوٹے سائیں، نکاح کر لیں ان سے، افضل نے سکون سے کہا۔ رانا میر ہادی اور رانا دراب کی پرواہ کیے بغیر اسے یہ مشورہ دیا تو وہ چونکا۔ کیسے؟ وہ تو خود کو میری بیوی سمجھتی ہے افضل، اسے کیسے سمجھاؤں گا میں؟ وہ بے چین سا ہوا، جیسے کب سے اس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہو مگر کوئی وجہ نہ ہو اس کے پاس۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں چھوٹے سائیں، وہ کل خود آپ سے کہیں گی کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کریں، افضل نے اطمینان سے کہا۔ یقیناً اس کے پاس کوئی پلان ہوگا۔ تو ٹھیک ہے افضل، میں ایک مرتبہ بختاور سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی کا ڈر ہے نہ پرواہ، اس لیے ابھی کے ابھی حویلی جا رہا ہوں۔ اب اور مزید ایک پل بھی صبر نہیں کر پاؤں گا۔ کل جب میں لوٹوں تو نکاح کے لیے بھی راضی ہو، وہ نکاح کی مکمل تیاری کر کے رکھنا، کہتا گاڑی کی چابی لیے باہر نکلا تھا۔ گارڈز کی ہمراہی حویلی کے لیے نکلا۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ رات کے جانے کون سے پہر بختاور کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ جب میر ہادی نے اسے پکارا تھا وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو ملاحظہ کرنے لگی، جو کبھی بے تحاشا گھمنڈی اور مغرور ہوا کرتا تھا مگر اب تو جیسے کسی اجڑی ریاست کا لٹا سلطان لگ رہا تھا۔ رانا میر ہادی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا نام لویزا ہے، میر ہادی کے لہجے میں جیسے برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ جی؟ بختاور نے حیرت سے جی کو لمبا کھینچا۔ تم نے پوچھا تھا نا اس کا کیا نام ہے؟ وہی بتانے آیا ہوں بختاور، اس کا نام لویزا ہے۔ صبح نکاح کرنا چاہتا ہوں اس سے، کیا تم اجازت دیتی ہو مجھے؟ میر ہادی نے کہا تو اس نے پل بھر کو زخمی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، جس کا ہونا ہی اس کے لیے ہونے کی علامت تھا۔ اگر انکار کر دوں اور اجازت نہ دوں تو کیا نہیں کریں گے یہ نکاح؟ بختاور نے شاید اسے آزمانا چاہا۔ ہاں، نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، مگر انکار کی صورت میں تمہیں بیوگی ضرور اوڑھنی پڑے گی خود پہ، کیونکہ اب ایک پل بھی میں اس کے بغیر رہا تو سانس لینا بھول جاؤں گا۔ میر ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملے ادا کیے تھا۔ بختاور کو اس کی بات پر ایمان لانا پڑا، وہ اب واقعی اس کے بغیر جی نہیں پائے گا۔ دی اجازت آپ کو، آپ کر سکتے ہیں یہ نکاح، وہ سکون سے بولی تو میر ہادی کو حیرت ہوئی۔ بختاور، تم علیحدگی بالکل نہیں، مجھے منظور نہیں۔ بختاور نے اس کی بات فوراً اس سے پہلے کاٹی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو تمہارے ساتھ بختاور۔ میں پورے دل سے تمہارے ساتھ ناانصافی تو ہو چکی ہے میر ہادی، کیونکہ آپ کا دل، روح اور تمام جذبات تو اس کے پاس ہیں۔ یہ خالی وجود لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں، جو میرے تو کیا کسی بھی عورت کے کام کا نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے، اب آپ سکون سے جائیں، واپس جا کر نکاح کے بھی انتظامات دیکھنے ہوں گے آپ کو۔ بہت جلد اسے دیکھنے آؤں گی اگر آپ کی اجازت ہوئی تو۔ جاتے ہوئے ڈور لاک کر کے جائیے گا۔ یہ کہہ کر بختاور نے کمفرٹر میں منہ دیا تھا۔ میر ہادی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ صبح لویزا کی آنکھ کھلی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ بھننا کر اٹھی، دل کیا دیوار میں سر مارے۔ اس کا بری طرح موڈ آف تھا۔ وہ کچن میں آئی تو میٹ کے ساتھ ایک نیا چہرہ دکھا۔ فریدہ، یہ کون ہے؟ لویزا نے حیرت سے پوچھا۔ میری بہن ہے بیگم صاحبہ، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو مدد کے لیے آئی ہے۔ اوکے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس دشمن جان نے زندگی بے رنگ کر دی تھی بالکل۔ دن بھی یوں ہی بور اور بوجھل ہی گزرا تھا۔ جب وہ لنچ کے لیے لان میں سے کچن کی جانب آئی تو فریدہ اس کی بہن کی سرگوشیوں میں اپنا نام
سن کر اس کے قدم خود بخود ٹھٹک کر لاؤنج کے دروازے کے پاس رکے تھے۔ واقعی ایسا ہے؟ فریدہ کی بہن کی حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ ارے ہاں، تقریباً 3 ماہ پہلے لائے تھے صاحب جی لویزا میڈم کو یہاں، جانے کدھر سے لائے کوئی خبر نہیں۔ آ کر بولا کہ وہ موا کیا ہوتا ہے، کورٹ میرج وہ کی ہے، یہ بیوی ہے میری۔ لو جی ہو گئی شادی، ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ نہ لڑکی دلہن کے لباس میں آئی، نہ سامان اپنے ساتھ لائی، نہ نکاح نامہ۔ ایسے تو منہ زبانی کوئی بھی کسی کو بھی گھر لے آئے اور بول دے لو جی یہ میری بیوی ہے۔ ارے کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور 3 ماہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ ارے بہن کہیں نکاح کے بغیر تو نہیں رکھا ہوا میڈم کو؟ سرگوشیاں رگیں کاٹنے والی تھیں۔ لویزا کے پیروں نیچے سے زمین سرکی تھی یا سر سے چادر کھینچی گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ غم و غصے سے پاگل ہوتی وہ اندر آئی تھی۔